اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم۔ پاک رب نے اس سے پہلی والی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف، خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ تبلیغ، دعوت، تذکیر، نصیحت، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ اب یہ کام ہمارے ذمہ ہیں، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مرد مردوں کے، عورتیں عورتوں کی سہیلیاں ہیں۔ نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور تم میں ایک جماعت ہو، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ ایئرپورٹ، اسٹیشن، اڈے بھرے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسی جماعت بھی ہے جو پوری دنیا میں خیر پہنچائے اور اپنا مال، جان، وقت لگائے؟ ایسے لوگ ہیں؟ کون ہیں جو اپنا مال، جان، وقت لگاتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں؟ نہ ووٹ، نہ نوٹ، نہ سیٹ، ماضی کی باتیں اور مستقبل کی، حال کی باتیں نہیں، چندہ نہیں، سٹیکر نہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ لگائے، اپنے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ایسی جماعت ہونی چاہیے، اور ایسی جماعتیں ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو دین ہے نا، اس کی مثال ایک عمارت کی لے لو، غور سے سنو۔ عمارت کے لیے ایک مالک ہونا چاہیے جو پیسے مہیا کرے، اور ایک کنسٹرکشن انجینئر ہو، نقشہ بنانے والا ہو، ایک استاد ہو، ایک اس کے ساتھ مزدور ہوں۔ یہ تمام افراد مل کر گھر بناتے ہیں۔ اگر مالک مکان کہے میں نے بنایا تو یہ بات غلط ہے۔ کنسٹرکشن انجینئر یا جس نے نقشہ بنایا وہ بھی ضروری ہے۔ یہ تو میں نے بنایا مزدور کہے، اگر میں نہ ہوتا تو یہ گھر نہ بنتا۔ میں نہیں، سب نے مل کر بنایا۔ ہاں، بعض افراد کی اس میں جو تگ و دو ہے اور محنت ہے اور ان کی عزت ہے وہ زیادہ ہے، جس طرح مالک مکان یا نقشہ بنانے والا، پھر وہ آدمی جو گھر بنا رہا ہے وہ ہے۔ اس طرح یہ جو اسلام کا گھر ہے، اس کے لیے کن کن افراد کی ضرورت ہے، غور سے سنو۔ نمبر 1، اس کے لیے ان افراد کی ضرورت ہے جو دعوت کا کام کریں اور لوگوں کے عقائد کو درست کرے، جو بنیاد ہے، اور پھر اینٹیں لگتی ہیں عبادات کی، پھر معاشرت کی، پھر معیشت کی، پھر اخلاق کی، پھر چھت پڑے گی خلافت کی، پھر اس کو جو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی۔ گھر ہے ہی نہیں، چھت ہے ہی نہیں، کلاشنکوف ہم نے اٹھایا ہوا ہے، الجہاد الجہاد، زمین بنی نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں، کفر حملہ کرے، دفاعی جہاد وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اقدامی کے لیے شرط ہے، جب تک ملک کے سربراہ کی اجازت نہ ہو آپ کسی اور ملک پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے، تمام فقہا کا اجماع ہے۔ تو اس کے لیے ایک دعوت تبلیغ کی ضرورت ہے، ایک دو، اس کے لیے حافظ، عالم، مفتی، شیخ الحدیث، امام، خطیب کی ضرورت ہے۔ یہ ہم کو ملتے ہیں مدارس سے، تو مدارس بھی ضروری ہے، تبلیغ بھی ضروری ہے۔ اور قرآن کے اندر لکھا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو، زانی کو سزا دو، مرتد کو سزا دو، وغیرہ وغیرہ، جو سزائیں کون نافذ کرے گا؟ لہذا سیاست بھی ضروری ہے، اصلاح المبدأ والمعاد۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ مبدأ کی فکر کرنا، یعنی دنیاوی جو امور ہے، ہاسپٹل ہیں، اسکول کا یونیورسٹی ہے، یا مسافر خانے ہیں، تو اس کی بھی فکر کرنا۔ وہ اقامت الحدود، اور حدود کی اقامت ہے، تو یہ سیاست بھی ضروری ہے۔
حدود کا نفاذ کون کرے گا؟ ملک کو کنٹرول کون کرے گا؟ پولیس، فوج، مقننہ، عدلیہ۔ تو سیاست اسلامیہ کی بھی ضرورت ہے، اسلامی سیاست، تبلیغ کی بھی ضرورت ہے۔ جو ہمارے ملک کو اور ہمارے نظام کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا، اس کے خلاف جہاد کی بھی ضرورت ہے۔ جہاد شان اسلام ہے، تبلیغ بنیاد اسلام ہے، سب کی ضرورت ہے۔ کسی چیز کا انکار کفر ہے۔ پاک رب نے پاک کلام میں 500 آیتیں جہاد کے متعلق اتاری ہیں، اور جہاد ہمارا ماٹو ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر ہمارے ملک کے خلاف استعمال ہوگا یا حملہ کرے گا تو ہم سب مسلمان اس کے خلاف تیار ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام کے لیے ضروری ہے، یہ تمام چیزیں اسلام کے عمارت کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک شعبے کے ساتھ لگو، کمزوری بہت آ چکی ہے، دوسرے شعبے کی تائید کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ تصوف بھی ضروری ہے، دل کی اصلاح، تصوف، نیک اللہ والے مرشد۔ جب 2 نمبر زیادہ ہو تو 1 نمبر بہت زبردست ہوتا ہے، جہاں 2 نمبر ہوگا مطلب یہ کہ 1 نمبر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تصوف بھی ضروری ہے، دل کی اصلاح، کہ اتفاق ہو، اتحاد ہو۔ جب تقوی نہیں ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے، تقوی ہو اتفاق ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ بات قرآن میں ہے، اختلافات، تقوی کی کمی۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام کی عمارت کے لیے ضروری ہے۔ تبلیغ، سیاست، جہاد، مدارس، مقننہ، عدلیہ، منع، فوجی قوت، اور حکومت، اور حدود کا نفاذ، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ بہرحال پاک رب نے اس کا تذکرہ فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ سب مستورات، مرد، عورتیں، سب روزانہ دعوت کا کام کیا کرو، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ مرنا ہے بھائی، 5 وقت نماز پڑھو، موت کی تیاری کرو، قبر کی فکر کرو، یہ ہر ایک دعوت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پاک رب نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان کی طرح مت ہو جاؤ جو تفرقہ میں، فرقہ میں مبتلا ہو گئے۔ کیا؟ یہود و نصارہ، یہ مطلب ہے۔ وہاں فرقوریت کا لفظ استعمال ہوا ہے لغوی طور پر، یہاں اصطلاحی طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ علمی بات بتا رہا ہوں، علماء سمجھتے ہوں گے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے بڑا۔ اگلی آیت بہت مزیدار ہے، غور سے سنو۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ پس جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے ان کو کہا جائے گا یقال لہم اکفرتم بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد تم دوبارہ کافر ہو گئے، پس چکھو عذاب جو کچھ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہاں ایک نقطہ ہے مزیدار، تفسیر در منثور میں لکھا ہوا ہے، ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، قرطبی میں، تمام تفسیروں میں یہاں ایک مزیدار بات لکھی ہے۔ کن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے ان کا نام کیا ہے، اور کن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کے کیا نام ہیں؟ تو فرمایا جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اہل سنت والجماعت، یعنی حضور کی سنت پر چلنے والے، اپوزٹ بدعت پر نہ چلنے والے، والجماعت صحابہ کی جماعت کو ماننے والے، ان کے خلاف نہ چلنے والے، اہل سنہ والجماعہ۔ اہل سنہ والجماعہ یہ لفظ قرآن کی تفسیر میں، صحابہ کی تشریح میں موجود ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تمام مسلمان جن کے میں نے پہلے نام لیے، سب سارے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے نام رکھے ہوئے مختلف، ٹھیک ہے، باعزت نام ہیں، لیکن قرآن کی تفسیری حدیث میں نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ہم اہل البدع، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدعتی ہوں گے، بدعتی جن کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملے گا، بخاری شریف۔
بدعت قرآن میں تحریف ہوئی ہے، بدعت حدیث کو نہیں مانتا ہوں، بدعت ختم نبوت کی غلط تشریح، زندقہ، الحاد۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا، یہ ایک ہے بدعت مکفرہ، یہ بدعت مکفرہ کی مثالیں تھی، ایک ہے بدعت مفسقہ، ایسی بدعت جو آدمی کو فاسق بنا دے، تو ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے۔ جو بدعت حسنہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا لیکن صحابہ نے کیا، پوری تراویح کی پوری مکمل جماعت پورے مہینے کی صحابہ نے کیا۔ ایک کام صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے کیا، جیسے مینار محراب جو ابھی ہے، یہ صحابہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ محراب کا ذکر قرآن میں ہے، اس سے مراد امام کا کمرہ ہے، یہ محراب نہیں ہے جس کو ہم بولتے ہیں۔ یا زبر زیر پیش قرآن و حدیث پر، یہ بھی سنت ہے۔ جو کام حضور نے کیا، یا صحابہ نے کی، یا تابعین نے کی، یا تبع تابعین نے کیا 220 ہجری سے پہلے، وہ سنت ہے، لیکن اس کو لغتاً بدعت حسنہ بھی بولتے ہیں۔ 220 ہجری کے بعد آخری تبع تابعی 220 ہجری کے بعد انتقال کر چکے، اس کے بعد دین کے نام پر دین میں اضافہ اور اس پر لڑنا اور اس کو شعار بنانا، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت سیئہ ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ایسی تمام بدعات جو ہے نا، یہ بدعت اور ناجائز ہے، نئی چیز دین میں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی، یعنی گمراہی کرنے والا وہ آگ میں جائے گا۔ بدعت کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا ہے جب تک ایک بات سامنے نہ آ جائے۔ کیا بدعات سیئہ غلط ہیں؟ جی، 10 بدعات سیئہ بتاؤ، مسئلہ حل، ختم۔ 10 بدعات سیئہ بتاؤ کہ یہ بدعات اور سیئہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ سارے مناظرے اور بحث یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں اہل سنت والجماعہ اور اہل البدع، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو بدعت سے بچائے۔ پاک نبی کی شفاعت شرک کی وجہ سے نہیں ملے گی، اور پاک نبی کے ہاتھ کا حوض کوثر بدعت کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ بدعت اور شرک ہے ایک کیا چیز جس کی وجہ سے پاک نبی کی شفاعت اور ان کے ہاتھ کا حوض کوثر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے جن کو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے اوپر، اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں فرماتے ہیں عالمین کے ساتھ ظلم کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، جار مجرور مقدم تخصیص، جو کچھ زمینوں، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں۔ الارض اس میں جنس ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ الارض اس میں جنس ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اس لیے کہ زمینیں بھی تو ساتھ ہیں، تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، قرآن میں ہیں۔ وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف معاملات کو لٹایا جائے گا، وہاں فیصلہ ہوگا۔ کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، نکالے گئے ہو، نکالے گئے ہو۔ نکلنا ہے دین کی دعوت کے لیے۔ آپ کے گھر میں شادی ہے تو آپ دعوت کے لیے نکلتے ہیں یا گھر بیٹھتے ہیں؟ صرف ذکر کرتے ہیں، لوگ آ جائیں گے جی۔ دائی نکلتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے، آ جانا ہے۔ تو یہ دین کی دعوت ہے، اس کے لیے نکلنا پڑے گا۔ نکلنا ختم ہو گیا، نکلنا ہے اسکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان کاروبار، سوئٹزرلینڈ انگلینڈ جاپان ویسٹ انڈیز امریکہ، اس کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنا جان مال وقت لگا کر نکلنا، یہ کام ہے۔ نکل کر کام کیا ہوگا جی، اللہ اکبر، دین کے کام کے تم بہترین امت ہو، 1 2 دین کے لیے نکالے گئے ہو۔ یا اللہ، ہم نکل کے کام کیا کریں گے؟ نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرو گے، اور ایمان باللہ، اللہ پر یقین کرو گے، اور اللہ پر یقین کرو گے۔ ایمان کا معنی یقین۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المومنون، ان میں مومن بھی ہیں اہل کتاب میں، عیسائیوں میں زیادہ مومن بنے ہیں، یہودیوں میں کم، اور یہ بات قرآن میں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں فاسق ہیں۔
لن یضروکم الا اذا، یہ کافر یہود و نصارہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے لیکن بس تکلیف، آپ ہی کا رعب اور دبدبہ اور آپ کی عزت ہوگی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ آپ سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ آپ کو پیٹھ دکھائیں گے۔ ہمیشہ ہوا ہے، حضور نے 3 پاکستانوں جتنی جگہ دی، ابوبکر عمر نے 9 پاکستان دیے، عثمان علی نے 13 پاکستان دے دیے، امیر معاویہ نے 24 پاکستان دے دیے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سوری غوری محمود غزنوی، سلطان ٹیپو التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، 67 ممالک دے دی۔ سوری غوری عالم تھے، محمود غزنوی مفتی صاحب تھے، کتاب التفرید فقہ حنفی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں نے آپ کو 67 ممالک دے دیے، اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، 53 رہ گئے، باقی انہوں نے واپس لے لیے 150 سال میں۔ یہ 53 ممالک کس نے دیے؟ اللہ والوں نے۔ یولوکم الادبار، ہمیشہ انہیں پیٹھ دکھائی ہے، اور آج بھی مومنوں سے اگر لڑے ہیں تو پیٹھ ہی دکھائی ہے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت ماری گئی ہے، یہود کے اوپر۔ آج بھی ان کے کتنے ملک ہیں، پریشان کن ملک ہے ایک، لوگ بھی ان کے پریشان ہیں۔ اینما ثقفوا، جہاں پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، اللہ کے حبل، عقد، عہد و پیمان کے مطابق وہ رہیں گے، اللہ رب العزت کے سہارے سے وہ رہیں گے۔ وحبل من الناس، یا لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوگا، اس کے مطابق اس سہارے سے وہ رہیں گے۔ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس ہو گئے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور مسکنت اور محتاجی ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ایک دن میں یہودی نے 70 انبیاء کو قتل کیا بغیر حق، ناحق۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، عصیان عصوا سے ہے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزرنے والے تھے، حد سے گزرنے والے تھے۔ تو یہاں پر ایک نکتہ آپ ذرا سن لیں کہ ہمیشہ یہ لوگ ذلیل رہیں گے، اور قرآن کی بات بالکل سچ ہے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جہاں ہیں وہاں کیا ہے، پریشان کن، دن رات پریشان کن ان کی زندگی ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں، یہودی مصری رائٹروں کو، علماء کو پیسے دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف کتابیں لکھو۔ چلو جی، نئی بات سنو، یہودی ایسے تیز ہیں، اور یہودی ایسے تکڑے ہیں، اور یہودی ایسے ذہین ہیں، اور یہودی ایسے جنگجو ہیں، اور یہودی ایسے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہے، اور یہ اور وہ اور فلانا، کچھ بھی نہیں ہے۔ باقاعدہ علماء کو پیسے دے کر اپنے خلاف کتابیں لکھواتے ہیں کہ ہمارا رعب اور دبدبہ پوری دنیا پر قائم ہو۔ یہ بات آپ نے سنی تھی پہلے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یہ محتاجی کی زندگی گزاریں گے، اور یقیناً اسی طرح ہی ہے، ان کی زندگی محتاجی کی ہے۔ کیا؟ اقوام متحدہ کو محتاج ہے، بس بات بات میں، سیکنڈ سیکنڈ، منٹ منٹ، بس ان کے محتاج ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانون وہاں پاس نہ ہو جائے، اور وہاں تو کوئی قانون کے خلاف پاس نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس لیے کہ ان کا کام ہی یہی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ تو فرماتے ہیں لیسو سوا، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں ایک جماعت ہے جو کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، آناء اللیل وہم یسجدون، رات کے حصوں میں، وہم یسجدون، اور حال یہ کہ وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوں میں سے ہیں۔
عبداللہ ابن سلام حضور کے پاس آئے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے 14 دن میں پہنچ گئے۔ تو یہ عبداللہ ابن سلام بھی آئے امتحان لینے کے لیے، 3 سوالات حضور پر کیے، نبی جواب دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا کہ سب سے پہلے جنتیوں کی دعوت کس چیز سے ہوگی؟ اب یہ کون جواب دے سکتا ہے؟ نبی کے علاوہ تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی۔ کہا ٹھیک ہے، 2 اور سوالات بھی کیے، بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن سلام۔ جب عبداللہ ابن سلام آئے، آخر میں کیا ہے؟ سلام۔ سلام کے آخر میں کیا ہے؟ میم۔ تو حضور یہ فرما رہے تھے سبحان اللہ، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ شروع میں سلام، آخر میں سلام۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ سالی کو سب کھانا کھلاتے ہیں، بہن کو نہیں کھلاتے ہیں، بدماشوں اور پولیس والوں کو سب کھلاتے ہیں، شریفوں کو نہیں کھلاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے واطعموا الطعام کا۔ وصل ارحام، رشتہ داریاں پالو، مردوں کے ساتھ بیٹھے، غمی خوشی میں کام آئے، مرد اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بیٹھے، آپس میں گپ شپ لگانا، یہ بے پردگی ہے، رشتہ داری پالنا نہیں ہے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اور سلام کو عام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ 6-7 افراد اور بھی مسلمان ہو گئے، سعد، سعید، اس طرح کعب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اس طرح اور بھی بہت سارے، لیکن کم، ان میں تکبر ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں زیادہ مسلمان ہونے والے اور نرم دل یہ عیسائی ہیں، پاک رب قرآن میں فرماتے ہیں۔ آج بھی بہت مسلمان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه، اور جو وہ خیر کے کام کرتے ہیں ان کا انکار نہیں کیا جائے گا، اور اللہ دانا ہے متقیوں کے اوپر۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، آخرت میں جو کفر اور شرک کے ساتھ چلا گئے، پیچھے سارے اعمال ایصال ثواب کے بند۔ اس طرح جو کافر ہو گئے، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کا مال، اور نہ ان کی اولاد ان کو فائدہ دے گی۔ من اللہ اے من عذاب اللہ، مضاف محذوف ہے، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ کون لوگ؟ کافر۔ اور آخرت میں اگر آپ کفر اور شرک کے ساتھ چلے گئے نا، پھر نیک اعمال آپ کی طرف نہیں آئیں گے، نیک اعمال آپ کی طرف نہیں آئیں گے، آپ کفر و شرک کے ساتھ گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کے ساتھ چلے گئے، مسلمان ہو کر چلے گئے، تو نبی کی شفاعت بھی ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم، حافظ، نیک لوگ سفارش کریں گے، یا نیک لوگ آپ کے لیے اعمال بھیجیں گے، وہ بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آگے پاک رب نے صدقات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے صدقات، خیرات کرو۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم، جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے۔ ان پر اللہ رب العزت نے ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ۔ بطانہ، رازدار، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو جدید ترجمہ اس کا سنو، اس کا جدید ترجمہ سنو کہ اپنے ملک میں کسی غیر کو کی پوسٹ پر مت بٹھاؤ۔ آپ سمجھ گئے؟ امام قرطبی کی تفسیر قرطبی 20 جلدوں میں، اتنے علماء ہیں قرطبہ کے، اسپین کے قرطبہ کے، ہو بڑے بڑے کتابیں لکھنے والے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اے حکمرانوں مسلمانوں، تم غیروں کو کی پوسٹوں پر بٹھا رہے ہو، اللہ نے منع کیا ہے، کل یہ اسپین آپ سے نکل جائے گا۔ امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، اور نکلا یا نہیں نکلا؟
آج بھی ہمارے اسلامی ممالک میں کی پوسٹوں پر غیر بیٹھتے ہیں، ہندو، کافر، یہود نصارہ کی پوسٹ پر، تمام پوسٹوں پر آ جا سکتے ہیں وہ، لیکن کی پوسٹ پر نہیں جا سکتے۔ تو فرماتے ہیں یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے، یعنی ہمیشہ تمہاری بدخواہی چاہتے ہیں۔ کون؟ غیر، کون؟ مسلمانوں کے علاوہ۔ بلکہ اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو پاکستان کے لیے میں یہ بات بھی کروں تو ٹھیک ہوگا کہ جس کا ذہن سعودیہ والا ہے اور سعودیہ کے نظریات یہاں لانا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے، اور جس کا ذہن ایران والا ہے، ایران والوں کے نظریات یہاں لانا چاہتا ہے تو وہ غلط ہے۔ بھائی ہم ایرانی نہیں ہیں، نہ ہم سعودیہ والے، ہم پاکستانی ہیں، سب قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، لیکن نظریات ہمارے اپنے چلیں گے، اس لیے کہ پاکستان ہمارا ہے، لہذا اس میں ہماری سوچ چلے گی، سعودیہ کی سوچ نہیں چلے گی، نہ ایرانی سوچ چلے گی۔ فرماتے ہیں یعنی یہ اپنے ممالک ہیں گویا کے، لیکن نہ اس سے سسٹم خراب ہوتا ہے، نظام خراب ہوتا ہے، ملک خراب ہوتا ہے، دفاعی ادارے سے کمزور ہوتے ہیں۔ سوچ ہماری اپنی ہے، دو قومی نظریہ، سوچ قرآن و حدیث والی، سوچ پاکستان والی۔ تو فرماتے ہیں کہ غیر کو، یعنی غیر مسلمان کو کی پوسٹ پر مت بٹھاؤ۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ تکلیف میں اور نقصان میں مبتلا ہو جائیں، یہ تو چاہتے ہیں، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تحقیق بغض و حسد ان کے منہ سے نکل چکا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جب حج اکبر ہو تو ان پر ایٹم بموں کی ماں ان کے اوپر پھینک دو تاکہ سارے مسلمان غرق ہو جائیں۔ پاک رب فرماتے بغض بسا اوقات ان کی زبانوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، میڈیا پر بھی۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے نا، وہ بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے آیتیں آپ کے لیے واضح کر دی، ان کنتم تعقلون، اے حکمرانوں اور اے مسلمانوں اگر تم میں عقل ہو۔ پاک رب نے 14 مقامات پر یہ کہہ دیا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ۔ ہاں انتم ہؤلاء، تم وہی ان کو دوست بناتے ہو، آپ سے کام بھی لے لیتے ہیں اور آپ کو برباد بھی کر دیتے ہیں۔ آپ سے کام لے لیا نا، پھر کہا ہم مطمئن نہیں ہیں، تم بھی غرق ہو گئے، وہ بھی غرق ہو گئے، اور انہوں نے کہا جنہوں نے کام لے لیا ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہیں، چلو جی ہاں انتم اولائے، ہائے ہائے ہائے، سنو تم وہی لوگ ہو اے مسلمانوں، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بار بار سمجھاتا ہوں ان سے دوستی مت کرو، ان سے ڈکٹیشن مت لو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ان کے ڈکٹیشن پر چلے جاتے ہو، غلط استعمال ہو جاتے ہو۔ ولا یحبونکم، پاک رب فرماتے ہیں اللہ کی بات ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم مسلمان ہیں، اور وہ لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب یہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں نجی مجلسوں میں، قالوا آمنا، یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب تم سے جدا ہو جاتے ہیں پریس کانفرنس کے بعد، پریس کانفرنس کرتے ہیں نا، اس کے بعد عضوا علیہم الانامل من الغیظ، یہ اپنی انگلیوں پر چکے مارتے ہیں غصے کی وجہ سے، اپنی انگلیوں پر چک مارتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ قل موتوا بغیظکم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اپنے غصے کی وجہ سے مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ دانا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے کراچی کے سمندر میں یا روات کے پاس تیل نکل آیا جی، تسؤہم، یہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں یہود و نصارہ۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور تمہیں اگر کوئی برائی ملتی ہے، زلزلہ آتا ہے، تمہیں بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یفرحوا بہا، یہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے یہ غرق ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا مکر و فریب آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ خاص نقطہ سنو اے لوگو، اے مسلمانوں، اے بیان سننے والوں، اگر آپ میں 2 صفات ہیں تو کبھی بھی آپ کا دشمن آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 تقوی، گناہوں سے بچو، گناہوں کو جس تکلیفیں آتی ہیں۔
نمبر 2 صبر کرو، تقوی اختیار کرو، آپ کا دشمن الٹا ہوگا۔ کیوں؟ قرآن میں ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے، پاک کلام میں فرماتے ہیں، لیکن آپ میں تقوی اور صبر ہونا چاہیے۔ ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک اللہ رب العزت جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں اس پر احاطہ کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کو، خصوصاً ہمارا پیارا مضبوط ترین ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔